یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاسی لیڈر خوش نصیب ہے۔ دوستو، انسان جس سے محبت کرتا ہے، کوئی بھی واقعہ ہو تو اس واقعہ کے تناظر میں اپنے محبوب کو ضرور سوچتا ہے۔ موجودہ ملکی سیاسی حالات، ابتری افراتفری، عمران خان صاحب کے حکومت میں آنے جانے اور پھر مخالفت سے گرفتاری تک، وہ لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں۔ لوگ ان کے دکھ پر روتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے باہر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے گھروں کی عورتوں عزتوں سمیت باہر نکل کر پولیس کے ڈنڈے کھا رہے ہیں، شیلنگ برداشت کر رہے ہیں۔ ان کے لیے میڈیا اور سوشل میڈیا پر پروگرام کر رہے ہیں، پوسٹ لکھ رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں۔ بوڑھے بچے عورتیں تک پولیس اور طاقتور اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا گئے۔ عمران خان صاحب ان کے لیڈر ہیں یا میڈیا نے ان کی مائنڈ پروگرامنگ کی ہے؟ جو بھی ہے، عمران خان صاحب خوش نصیب ہیں کہ انہیں اتنے زیادہ چاہنے والے ملے۔ دوسری طرف دیکھیں تو نواز شریف صاحب کے رشتہ داروں، بچوں نے اور فالوورز نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ ان کی بیٹی انہیں لیڈر کی بجائے اپنا امام کہتی ہیں۔ اس سے بھی اچھی حالت ذوالفقار علی بھٹو کی ہے، جو آج تک زندہ ہیں۔ بے نظیر بھٹو، زرداری صاحب اور بلاول صاحب، ان کے ناموں پر کچھ کے دل دھڑکتے ہیں تو کچھ کی سانسیں چل رہی ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ حالات کے تناظر میں ہر شخص اپنے محبوب کو دیکھتا ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ اللہ کی حجت محمد و آل محمد علیہ السلام کے پورے گھر کے وارث، کائنات کے جملہ مظلومین کے منتقم اجلہ و فرجہ شریف سینکڑوں سالوں سے غیبت کی قید میں خون کے آنسو رو رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کیا اپنے کیا پرائے، سارے اپنی اپنی دنیا میں الجھے ہوئے ہیں۔ دشمن ان کے خون کے پیاسے ہیں، کیا نام نہاد رشتہ دار اور کیا نام نہاد دوستان سب لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنے اپنے بنائے ہوئے مسیحاؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ مجھے شہنشاہ معظم امام صادق علیہ السلام کی حدیث یاد آ رہی ہے کہ جب آپ شہنشاہ امام زمانہ اجلہ فرج شریف کی غیبت کو یاد کر کے گریہ فرما رہے تھے، اس وقت پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ آپ کی غربت شہنشاہ کربلا علیہ السلام سے بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ ان کو اگر مخلوق نے چھوڑ دیا تھا لیکن گھر والوں نے تو نصرت کی تھی، جبکہ یہ وہ غریب الدیار ہوں گے جنہیں اپنے پرائے سب چھوڑ دیں گے اور ان کے ذکر تک سے منہ موڑ جائیں گے۔ شیعہ کہلانے والے بھی مرتد ہو جائیں گے اور میرے لال اجلہ فرج شریف کا احسان بھول بیٹھیں گے۔ سدیر شریفی نے عرض کیا، مولا ہمیں انتظار کا مفہوم تو سمجھا دے۔ تو آپ نے فرمایا، جو ایک دن بھی ان کے ظہور کی دعا سے غافل ہے، سمجھو دین سے خارج ہو گیا، اور جو ہفتہ بھر غافل رہے، نہ وہ شیعہ ہے، اس کا نہ کوئی حج ہے، نہ روزہ، نہ نماز، خارج ہے وہ ہمارے دین سے، وہ باطل کا ناز ہے۔ اور جو مہینہ بھر غافل رہے، مر جائے تو اس کی اطلاع کسی کو مت دو، بلکہ یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دو۔ دوستو، مجھے نہیں پتا آپ کی سیاسی وابستگی کس سے ہے، محبتیں کس سے ہیں۔ مجھے کسی سیاسی لیڈر، فوجی آمر، غیر ملکی امداد سے کچھ لینا دینا نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے اور اپنے روحانی مرکز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جس شدت سے ہم دوسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اگر اس شدت سے ہم اللہ رحمان الرحیم کے آخری نمائندے کے ظہور کے لیے کوشش کریں تو اس دنیا میں حقیقی امن اور عدل قائم ہوگا۔ ابھی بھی وقت نہیں گزرا،
توبوں کا دروازہ کھلا ہے۔ یاد رکھیں، سب سے بڑا جرم مرکز سے ناشناسی ہے۔ اگر حکومت صرف اللہ کے لیے ہے تو پھر مرکز اور حاکم اللہ کا نمائندہ ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے اور اس کا ساتھ دینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا پاک صدا پکار، الجل العجل یا ولی المظلومین، یا عادل حقیقی اجل اللہ فرجہ شریف وصلوات اللہ علیہ، یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔